بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ابا محبت سے درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اس عقیدے سے ہم درود پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں حضور سنتے ہیں. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عرش کے نیچے فرشتے تسبیح پڑھا کرتے تھے. عرش کے نیچے فرشتے تسبیح پڑھا کرتے تھے. حضور فرماتے ہیں میں ان کی تسبیح کی آواز اپنی ماں کے شکم میں سنا کرتا ہوں. آپ سمجھدار بیٹھے اور بڑے خوبصورت انداز میں تشریف رکھتے ہیں. جو محبوب ماں کے شکم میں رہ کر عرش کے نیچے پڑھنے والے فرشتوں کی تسبیح کی آواز کو سن سکتے ہیں. بھلا آپ اندازہ لگے نا وہ محبوب ہم مسکینوں کا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں. 3 میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں. آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہوئی ہے لیکن آج تک یہ نہیں وہ سائنس اعلیٰ بنا سکی کہ وہ یہ بیان کر سکے کہ وہ چونٹی پیر پاؤں اٹھا کے چلتی ہے گھسیٹ کے چلتی ہے یا وہ اس کی آواز کو آج تک اس نے نہیں کیچ کیا کہ کیا کہتی ہے. قربان نے اللہ کے نبی کی سماعت پر 3 میل دور سے اس کی آواز کو سن لیا. تو سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں لیکن ہمارے آقا کے مقتدی ہیں. جس محبوب کے مقتدی کی یہ شان ہو اس محبوب کی سماعت کتنی ہوگی. تو اس لیے یہ ذہن رکھیں کہ 3 میل دور چونٹی کی آواز کو سنا جا سکتا ہے تو جتنا مرضی کہیں دور مصطفیٰ کا غلام بیٹھا وہ بڑے صحیح محبت سے حضور سنتے بھی ہیں. عاشقوں کے لیے پردہ بھی اٹھا دیا. اس محبت سے آپ پڑھیں صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. سر میں
اتنا میری سرکار ہو جائے اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے حبیبی یا رسول اللہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں انہی کے نام پہ سودا سر بازار ہو محمد نام پہ سودا سر بازار ہو جائے سر محفل اور حاجیوں کو مدینے جانے سے پہلے کچھ سبق دیا کہ خیال سے جانا ہے مدینے جانے والوں کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا خیال سے جانا سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے اور سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں پڑھ لو نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے بھائی پڑھ لو اور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے حبیبی یا رسول اللہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے سر محفل کرم شاعر کا تخیل ہے فنا فی رسول یہ منازل ہے پہلے انسان فنا فی شیخ ہوتا ہے پھر فنا فی رسول ہوتا ہے پھر فنا فی اللہ کی منزل ملتی ہے ایک صوفیاء کی اصطلاح ہے ایک خاصہ نہیں گل ہے ہم کی تو نہیں کرنی لیکن چونکہ خاص لوگ بھی بیٹھے ہیں سمجھدار بھی بیٹھے ہیں صوفی لوگ بھی بیٹھے ہیں اور اس کا تو آسان کر دیا میرے علی شاہ صاحب نے بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ نہ دیدم مصطفیٰ بل خدا را یہ پیر و مرشد کی شکل میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا ہے صرف مصطفیٰ کا جلوہ نہیں بلکہ خدا کا جلوہ دیکھا ہے
اور اس کو پیر میرے علیہ نے اور آسان فرما دیا، فرمایا اے صورت، نہیں سمجھ اے صورت دس سے راہ بے صورت دا۔ کون سی صورت؟ صورت مصطفیٰ۔ پھر صورت مصطفیٰ سے آگے جنہوں نے فیض لیا ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ جنہوں نے نظروں سے خود پیے پھر پلائیے، پھر ان کی بات کی کہ اے صورت، توجہ کرنی ہے، اے صورت دس سے راہ بے صورت دا۔ کون سی صورت؟ نبی علیہ السلام والی صورت، پھر آگے صحابہ والی صورت، یعنی یوں کہہ لیں علی پاک والی صورت، امام حسن والی، حسین والی، یعنی غوث پاک والی، مجدد والی، داتا علی حجبیری والی، اعلیٰ حضرت والی، چراغ علی والی، ایسے ہوئی ہو گیا۔ تو بڑی آسان کی سمجھا، آسان سمجھایا، اے صورت دس سے راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت، صرف راستہ نہیں عین حقیقت۔ اے صورت دس سے راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں اچھے بے صورت دا، کم نہیں اچھے بے صورت دا، کئی برلیاں موتی لے کریں۔ سارے داتا لیجبیری نہیں مانتے، سب غوث اعظم نہیں بن سکتے، سب میرے علی بھی نہیں بن سکتے، سب جماعت علی بھی نہیں بن سکتے، اربوں خرموں لوگ پڑے ہیں، سب چراغ علی بھی نہیں، انیس علی بھی نہیں بن سکتے، کوئی برلا ہی ہے جڑا موتیاں لیتا رہے گا۔ تو اس لیے پہلے فنا فی الشیخ میں ہونا پڑے گا، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ کی منازل۔ تو اس پر میں نے اپنے انداز میں یہ اس شعر کو اس طرح پڑھا ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں مرشد تیری ذات علی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سر قبلہ شاہ سے بڑی خوبصورت محفل آپ نے سجائی ہوئے درس قرآن کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، خاص طور پر مولانا فیضان امین دعوت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے بڑے ذوق سے، بڑی محبت سے، ان کی پوری ٹیم، مسجد کی انتظامیہ، اہل محلہ، شاہ صاحب، آبا احباب، سب کو مبارک ہے اس بات کی کہ اس گئے گزرے دور کے اندر لوگوں کی توجہ حضور کے دین کی طرف ہے۔ کوئی گل باقی نہیں رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، بس کیا رہے گا؟ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور دین حسن جو رہنے والا ہے، ان لوگوں کی کوششیں ہیں، آپ لوگوں کے تعاون ہیں کہ آج مدارس کے اندر جو کالا کال رسول اللہ پڑھایا جا رہا ہے، دین مصطفیٰ پڑھایا جا رہا ہے، رسول اللہ کے دین کو قرآن کی صورت میں حافظ بنایا جا رہے ہیں، مفتیان کرام بنایا جا رہا ہے، قاری حضرات بنائے جا رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا جو تعاون ہے، تعاون سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچے پڑھیں گے، دین مصطفیٰ آگے پڑھائیں گے، تو پھر اس کا اجر کیا ہے؟ والدین کے سر پر تاج رکھا جائے گا، والدین کے سر پر تاج۔ وہ والدین شرط نہیں ہے کہ عالم ہوں تو پھر
فاضل ہوں تو پھر متقی ہوں تو پھر جناب وہ بہت اتم درجے کے متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، نہیں یار سادہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن اس کے ان کے والدین کو جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے غلام 10 سالہ بچے 12 سال کا 14 سال کا، یار یہ قرآن کا اعجاز تو دیکھیں کہ انبیاء پر جتنی پہلے کتابیں اتری ان کے نبی حافظ تھے، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کا ایک یہ معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا کہ چھوٹا بچہ 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، قرآن کو پورا اپنے سینے میں اس نے محفوظ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی قرآن کی کرامت ہے، میرے مصطفیٰ کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، آج بھی زندہ معجزہ ہے کہ دنیا پہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ اور پھر یہ لوگ جب آگے دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، سکول کا مخالف نہیں، پڑھاؤ اپنے بچوں کو، ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، میں کیوں مخالفت کروں؟ دین سکھاؤ، سکول بھی پڑھا، لیکن کم از کم اگر آپ کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، اگر جس کو ایک ارادہ رکھتے ہو نا ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، آپ جناب پروفیسر بنانا چاہتے ہیں، وہاں ایک کا ذہن یہ بنائیں کہ مصطفیٰ کے دین کا خادم بنائیں گے۔ جب آپ اس کو دین مصطفیٰ کا خادم بنائیں گے نا، اللہ کی عزت کی قسم، جس کو آپ دین مصطفیٰ کا خادم بنانے کے لیے جا رہے ہیں، جس کو آپ سکول بھیج رہے ہیں، وہ اپنی آپ استطاعت کے مطابق بھیجیں گے۔ کوئی موٹر سائیکل پہ بھیجتا ہے، کوئی رکشے پہ بھیجتا ہے، کوئی کار پہ بھیجتا ہے، کوئی پجاروں پہ بھیجتا ہے، کوئی جناب کسی حوالے سے بھیجتا ہے، کسی نے وہ لگائی ہوئی ہے، گاڑی لگوائی ہوئی ہے، رکشے لگوایا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جب ہم دین کے طالب علم کو گھر سے الوداع کرتے ہیں، ماں بھی دروازے پر الوداع کر دیتی ہے، 2 جوڑے دے کر نا شاپر کے اندر، جس وقت دین کا طالب علم مدرسے کے لیے نکلتا ہے، ماں بھی جمعرات چھٹی آتا ہے نا، جمعے کی شام کو جب جاتا ہے تو 2 جوڑے ماں اس کی شاپر میں ڈال کر الوداع کر دی تھی دروازے پر۔ بھائی کو بھی فرصت نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے آئے، کار پہ جائے، موٹر سائیکل پہ جائے، رکشے پہ، کسی پہ چلا جائے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جا وہاں سے رکشہ جا رہا ہوگا، چلا جا۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، جہاں اتنی عزت نہیں سمجھی جاتی کہ بھائی کو چھوڑ دے کہ یار دین کا طالب علم ہے، میں اس کو چھوڑ کے آؤں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی بس الوداع ہے۔ ماں نے بھی دروازے پر الوداع کیا، بھائی بھی دروازے پر چھوڑ دیا، لیکن جس وقت وہ مرجھائے ہوئے دل سے گھر سے باہر نکلتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم رب فرماتا ہے اے فرشتوں یا اللہ حکم ہو، فرمایا میرے مصطفیٰ کے دین کا طالب علم جا رہا ہے، اس کی رضا کے لیے اپنے رحمت والے پاتے اس کو گردوں کے نیچے اس کی قدر والے قدر جانتے ہیں۔ پر بچھاؤ، پر بچھاؤ، یہاں یہ پر بچھایا جائے گا، قیامت کے دن والدین کو انعام کیا ملنے والا ہے؟ سروں پہ تاج، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہے، اور اس قدر روشنی ہے کہ لوگ حیران ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ نبیوں میں سے یہ تو ایک عام مسلمان ہے، سادہ مسلمان، حضور کا غلام، اس کے سروں پر اتنا تاج کہ روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ۔ پوچھنے والے پوچھیں گے کہ کیا نبی ہیں، ولیوں میں سے ہیں، کوئی اعلیٰ ہستی ہیں؟ فرمایا جائے گا نہیں، ایک سادہ حضور کا غلام ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے بچوں نے قرآن حفظ کیا۔ تو جب یہ شان حضور کے امتی کی ہوگی، تھوڑا سا ان مولویوں کو بھی سوچنا چاہیے جو میرے آقا کے والدین کے بارے میں بات ہے۔ یہ شان میرے مولوی غلام یاسین نے اپنے بیٹے کو حافظ کیا، قیامت کے دن اس کو یہ شان ملے کہ اس کے سر پہ تاج ہو۔ آپ میں سے جس نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا، آپ کی یہ شان ہو کہ آپ
جس دن محشر کا میدان ہوگا میرے مصطفیٰ کے والدین کا مقام کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے والدین کی کیا شان ہوگی؟ کس شان سے میرے مصطفیٰ کے والدین محشر کے میدان میں آئیں گے؟ اللہ کی عزت کی قسم، محشر کے میدان میں لوگ ایڑیاں اٹھا کے دیکھیں گے یہ محمد عربی کے والدین آ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ اور اولادوں کو دین سکھا کے پھر دین کی خدمت کرو۔ یہ نہیں کہ حافظ بنا پھر کاروبار میں ڈال دیا، قرآن پڑھاؤ پھر آگے عالم دین بناؤ، قرآن پڑھا کے پھر قرآن کی خدمت لو اس سے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس کی برکت سے تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گا، اور غیب سے اللہ تبارک و تعالی اس گھر والوں کی مدد فرماتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہاں سے رزق آ رہا ہوتا ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ یار پیچھے رہ گئے، مولوی پیچھے رہ گئے فلاں۔ اللہ کے بندو، بظاہر لوگ ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہے اور اللہ ان کو رزق کتنا عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو دین پڑھاؤ، دین مصطفیٰ سے وابستہ رکھو۔ اور چونکہ آج شام کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، اعتکاف بیٹھنا ہے، ان کو چاہیے کہ اعتکاف یہ آخری عشرہ جو رمضان شریف میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، پوری زندگی حضور بیٹھتے رہے اعتکاف میں، اور نبی علیہ السلام کا وصال شریف جب ہوا اس سال بھی حضور علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا۔ یعنی یہ سنت دائمہ ہے، واجبہ ہے، کفایہ ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ادا کرنے کے لیے یہ نہیں ہو کہ گھر سے آ کر یہاں فرصت مل جائے گی 10 دن تو جو کام ہم نے وہاں نہیں کر سکتے تھے کہ وہ شروع کر دیں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے کٹ کر توجہ اللہ کرنا، اللہ کے ہاں توجہ۔ ایسا نہ ہو کہ نوجوان یا جو بھی آ کے بیٹھے بس موبائل ہو یا وہ نہیں، دنیا داری سے بالکل رشتہ توڑ دیتے، معتکف ہو کر اعتکاف کر کے دنیا داری سے رشتہ ختم کر کے تمہاری توجہ اللہ ہو۔ اور پھر اس کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور پھر فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان شریف کا قیام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے والا اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ امام حسن روایت لائے اپنے نانا حضور سے، اب فرماتے ہیں نانا جان نے فرمایا کہ جو بندہ معتکف اعتکاف بیٹھنے والا ہے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اسے عطا فرمایا۔ ثواب کی بڑی کثرت ہے، بہت کثرت ہے، لیکن بیٹھنے کی شرائط پر پابندی ہونی چاہیے۔ اگر وہ بیٹھے نا اعتکاف کے اندر تو اعتکاف کے اندر بیٹھنے والا، ویسے تو مسجد میں ہم کھا پی نہیں سکتے، اگر کھانا پینے کا معاملہ ہے تو اعتکاف کی نیت بندہ کر لے۔ اعتکاف ایک واجب ہوتا ہے، وہ کوئی نظر آدمی مان لے نا میں نے نظر مانی ہے اعتکاف بیٹھوں گا، تو وہ نظر پوری کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھے گا، ساتھ میں روزہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو ہم آخری عشرے میں یہ اعتکاف سنت ہے، اس میں بھی روزہ ضروری ہے، اس میں بھی۔ اور دوسرا ایک اعتکاف نفلی ہوتا ہے، وہ جب بھی آپ مسجد میں نیت کر لیں، بھلے 1 سیکنڈ کے لیے بھی تب بھی نیت کر لیں، اس کا بھی اجر ملے گا۔
تو اعتکاف میں بیٹھنے والا مسجد میں ہی بیٹھے گا، مسجد میں ہی کھائے گا، مسجد میں ہی پیے گا، مسجد میں ہی سونا ہے اس نے، بغیر کسی شرعی حاجت کے اگر بیٹھ جاتا ہے، بغیر کسی شرعی طبی حاجت کے باہر اگر جائے گا، بھلے جان بوجھ کر باہر چلا جائے، بھلے بھول کے چلا جائے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جانا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، اور یہ اگر عبادت سمجھے گا تو یہ مکروہ ہے۔ کہ کئی بندے بالکل جو بیٹھ کے بالکل میں بات ہی نہیں کرنا کسی سے، یہ بھی مکروہ ہے۔ عبادت کریں، تسبیح و تحلیل پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، کوئی شرعی مسئلہ اگر آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، دنیاوی بات نہ کریں۔ اذان پڑھنی اذان بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نعت پڑھنی نعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر امام صاحب تشریف رکھتے ہیں اعتکاف میں تو وہ جمعہ کا خطبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی مسجد کے اندر اس نے رہنا ہے، لیکن مسجد کا احترام ضروری ہے، ادب ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے 7 لوگوں میں سے 7 آدمی کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان 7 میں سے ایک آدمی یہ بھی ذکر کیا گیا، رجل قلبہ معلق فی المساجد، جو بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، تو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تو رجل قلبہ معلق فی المسجد، دل مسجد کی طرف ہو، کیسا دل؟ بھلے گھر بیٹھا نا، اذان کی آواز اس انتظار میں ہے، یار مسجد میں جانا۔ اگر فارغ ٹائم ہے تو اس کا مسجد میں بیٹھو، کیا کروں؟ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے۔ مسجد کی یہ ٹھیک ہے، آپ نے مؤذن رکھا ہے، خادم رکھا ہے، مل جل کے ہم اس کو تنخواہ دیں، یہ آج کل رکھے ہوئے ہیں، شہروں میں بھی ہے، جاتوں میں بھی جن کو رکھ سکنا، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن جب اپنے ہاتھ سے صفائی کریں گے، اپنے ہاتھ سے مسجد کی صفائی کریں گے، میری سرکار فرماتے ہیں جو مسجد کو صاف رکھتا ہے، سنو مسجد نہیں اپنے دل کو بھی صاف کرتا ہے، اپنے چہرے کو بھی صاف کرتا ہے۔ کبھی آپ اندازہ لگا لیں، کبھی اپنے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے مسجد کی صفائی کبھی کر کے دیکھیں، دل سے کر کے دیکھیں، چند دن نہیں گزریں گے انشاءاللہ آپ کا قلب بھی نورانی ہوگا، آپ کا چہرہ بھی نورانی ہوگا۔ رجل قلبہ معلق فی المسجد، کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ پاک میں تھی نا، حبشی عورت تھی، ایک غلام کے بارے میں بھی آتے ہیں، وہ مسجد میں ہمیشہ دل لگا رہتا تھا، صفائی کرتی، سارا کچھ، فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ چلو حضور کو کیا تکلیف دینی ہے، ایک عام عورت ہے، اس کو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے، ہو گیا۔ سرکار نے 2 دن بعد پوچھا بھئی وہ کہاں ہے؟ مسجد کی خاتمہ نظر نہیں، تو عرض کی حضور کیونکہ آپ قارئ نبوت میں مصروف تھے، ہم لوگ اس کا جنازہ پڑھا، دفن کر دیا، ایک عام عورت سمجھ کر۔ سرکار کا چہرہ سوکھ رہا، فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا، مسجد کے خاتمہ کو ہم سمجھے؟ میں نہیں، وہ عام نہیں، چلو اس کی قبر پر چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ گئے، وہاں جا کر نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کے لیے دعا کی ہے، اور پتہ یہ چلا مسجد کا خدمت کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ عام نہیں ہوتے، وہ خاص ہوا کرتے ہیں، اس کے بعد کی وقت دعا ہوا۔ تو مساجد کے ساتھ جس کا دل لگا رہے گا نا، تعمیراتی اعتبار سے، صفائی کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، کئی بندے انہوں نے مسجد چاہاں دل کر دے، بس جلدی پر مولوی صاحب سلام کرن، بس دعا تو ہی پہلے، اور میرے بھائی نہیں، یہ منافق کی علامت ہے کہ منافق جس طرح پنجرہ بند ہوتا ہے نا، پنجرے کے اندر پرندہ بند ہے، پھڑ پھڑ کرتا ہے، کب کھلے دروازہ استعمال پرواز کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ مسجد میں تو بس تڑپ رہا ہو، پتہ نہیں کب جان چھوٹی ہے۔ مومن کا دل مسجد میں اس طرح لگتا ہے جس طرح مچھلی کا پانی میں لگ جاتا ہے،
وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی دین کی بات مل جائے، کوئی ذکر کی بات مل جائے، کوئی نصیحت مل جائے، کوئی اچھی بات مل جائے، تو یہ تمہاری میراث ہے علم، جس سے مل جائے، جہاں مل جائے، یہ تمہاری گم شدہ میراث ہے، اس کو اٹھاؤ اور تلاش کر کے۔ تو میرے بھائی وہ بندہ کیا ہوگا؟ عرش کے سائے کے نیچے۔ اور دوسری بات فرمائی، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی عبادت کے اندر جوانی گزرے، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ۔ فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی عبادت میں جوانی گزرتی ہے، نشأ فی عبادت اللہ، عبادت میں اپنی جوانی کو گزارتا ہے۔ یہ میرے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، ان سے مخاطب، جوانیاں چوکوں پہ کھڑا ہونے کا نام نہیں، بال بنا کر، بال سما کر لوگوں کے یعنی کہ عزتوں کو دیکھنے کا نام نہیں ہے، کسی ماں بہن بیٹی کا راستہ روکنے کا نام نہیں ہے، چوک پہ کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، موڑوں پہ کھڑا ہونے کا نام نہیں ہے، بن ٹھن کر کے بیر گلی کوچوں میں پھرنے کا نام جوانی نہیں ہے۔ میرے جوان، جوانی وہ ہے جس وقت سب لوگ رات کو سوئے ہوئے ہو، تو مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دل ملاتا ہو، جوانی اس کو کہا جاتا ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جوانی وہ جوانی ہے تو یہ تیری عبادت میں گزرے، اور پھر یہ جوان عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر فرمایا کہ امام عادل، عادل امام قیامت کے دن جو ہے عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا۔ عادل امام، امام ہی ظالم ہو جائے تو پھر پیچھے کیا رہے گا؟ ظالم امام نہیں ہونا چاہیے، عادل امام ہونا چاہیے۔ امام سے مراد آپ کے مسجد کا امام ہے، یہ بھی ہے۔ امام سے مراد آپ کے گھر کا سربراہ، یعنی گھر کا سربراہ بھی امام، محلے کا مسجد کا امام بھی وہ بھی امام، محلے کا کوئی چودھری بڑا بندہ جس کو آپ نمبردار کہتے ہیں وہ بھی امام۔ امام عادل، یار اگر گھر کا جو امام ہے، بڑا سربراہ ہے، اگر وہ ظالم ہو جائے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں گھر ویران نہیں ہوگا؟ بولے نا، ہوگا کہ نہیں؟ گھر میں جو حکمران ہے، کلکم راعٍ و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے، ہر ایک سے اس کے مادات کا قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ گھر میں مرد ہے تو وہ گھر میں بادشاہ ہے، اس کے بچے سارے اس کی رعایا ہیں، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اگر باپ مثال کر گئے تو بڑا بیٹا جو ہے وہ پیچھے حکمران ہے، حاکم ہے، عادل ہے تو پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اگر مرد نہیں ہے، اگر عورت گھر میں ہے، وہ سربراہ ہے بچوں کی، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ان پر عدل کیا تھا یا عدل نہیں کیا تھا؟ گھر میں اگر بے عدلی شروع ہو جائے، اگر ناانصافی تو گھر ویران، محلے میں ظلم شروع ہو جائے تو محلہ ویران، شہر میں ظلم شروع ہو جائے تو شہر ویران، اگر ملکوں میں ظلم شروع ہو جائے تو ملک ویران ہو جاتے ہیں۔ ملک بستے ہیں ظلم سے نہیں بستے، ملک بستے ہیں تو عدل سے بسا کرتے ہیں۔ ہر عدل سے بستا ہے، محلہ عدل سے بستا ہے۔ اگر امام عادل نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ رحمت نہیں ہے، امام عادل ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ ایسا امام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اگر آپ نے بھی مسجد کا امام ایسا رکھا ہے تو انشاءاللہ یہ خود اکیلا نہیں ہوگا، تمہیں بھی وہاں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے لے کے کھڑا ہوگا۔ اور سوچ کے رکھنا چاہیے ویسے ہی ایسا امام ہونا چاہیے کہ کم از کم وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے، یہ نہ کہ خود جناب وہ دو بندوں کو لے کے کھڑا اور چغلیاں کرتا ہو۔ اور ایسا مقتدی بھی نہیں ہونا چاہیے، امام کے پیچھے نماز پڑھ اور پھر وہاں دو ادھر کھڑے ہیں، چار ادھر کھڑے ہیں۔ اور میرے بھائی اگر ادھر دو آدمی چغل کر رہی ہیں، ادھر دو کھڑے ہو کٹوری بنا کے چغل، کیسی تمہاری نماز ہے یا کیسا تمہارا پھر امام ہے؟ آپ اور میں کوئی
چاچے تائے کے رشتہ دار نہیں ہیں، ایک ہی رشتہ حضور کی غلامی ہے. دیکھیں نا، میں حاضر ہوا، آپ بیٹھے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم بخشش کا سبب دے کہ آپ نے مجھے دیکھا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ مصافحہ کیا ہے، بعد میں بھی ہوگا. بخشش دیکھیں اللہ کی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر جب دونوں ہاتھ واپس نہیں کرتے، اللہ بخشش کا دونوں کو اعلان فرما دیتا ہے. مومن کی نظر ایک دوسرے کی نظر سے ہٹتی نہیں ہے، بندہ پہلے بخشا جاتا ہے، لیکن شرط رکھیے دونوں کے دل میں کینہ نہ ہو، حسد سے نہ بھرے ہوئے. اب تو جناب آؤ جی، جناب امام صاحب آؤ جی، وہ بھی کہو چودھری صاحب مقتدی آؤ جی، اندر وہ بھی سڑتا ہوئے تو وہ بھی بلتا ہوئے. اور بھائی یہ بخشش نہیں ہے، منافقت ہو جائے گی، اور منافق کے لیے نچلا درجہ دوزخ کا ہے. اگر آپ دونوں امام ہو یا مقتدی، عام مومن مسلمان جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے، دونوں کی نگاہیں نہیں ہٹتی، اللہ دونوں کی بخشش پہلے فرماتا ہے. شرط یہ رکھی ہے تمہارے دل میں بھی کینہ نہ ہو، اس کے دل میں بھی کینہ ہو، تو دونوں کے ہاتھ یا آنکھ ہٹے گی نہیں، دونوں کی بخشش پہلے ہوتے ہو. تو یہ معاشرے کے اندر کس چیز کو پیدا کرو، محبت پھیلاؤ، پیار پھیلاؤ، ایک دوسرے پر سلام کرو. حضور نے فرمایا سلام کی زیادتی محبت کی علامت ہے، اور ایک دوسرے کو تحفے دو، ہدیے دو، تاکہ تمہاری محبت میں اور اضافہ ہوتا جائے. تو یہ چیزیں اخلاقیات، پیار، محبت. تو وہ آدمی عادل امام بھی کیا ہوگا؟ عرش کے سائے کے نیچے. وہ جوان جو عبادت میں جوانی چڑھا ہے، وہ بھی عرش کے سائے. وہ آدمی جو راجل معلق فی المساجد کا دل معلق ہے. اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، راجلان تحابا فی اللہ، دو بندے اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرتے، اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو گئے، ملتے ہیں تو رب کی اور رب کے رسول کی رضا کے لیے، علیحدہ ہوتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پتہ کیا فرمائے گا؟ پوچھے گا این المتلاقین فی، کدھر ہے جو میری رضا کے لیے ملاقات کرتے تھے؟ این المتجالسین فی، کدھر ہے جو مجلس سے جو منعقد کرتے تھے محفل؟ این المتجالسین فی، میری رضا کے لیے مل بیٹھ کر بیٹھنے والے کدھر ہیں؟ یار ہم سب بیٹھے ہیں، ہمارا قبیلہ ایک نہیں ہے، خاندان ایک نہیں ہے، ہمارا جناب عالم وطن ایک نہیں ہے، میں کہاں کا، آپ کہاں کے، آپ کدھر کے، میں کدھر کا، لیکن مل بیٹھ کے اللہ اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. قیامت کی صبح رب فرمائے گا این المتجالسین فیہا، این المتلاقین فیہا، این المتبادلین فیہا. ادھر ہے خرچ کرنے والے میری رضا کے لیے، ادھر ہے ملاقات کرنے والے میری رضا کے لیے، ادھر ہے محفل سجانے والے میری رضا کے لیے. آؤ آج نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہو جاؤ. یہ کتنا فائدہ ہے، رب کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے تو بہت بڑا فائدہ ہے. رب کی رضا کے لیے اگر آپ ایک لقمہ یا ایک کھجور کا ٹکڑا یا ایک کھجور، شرط یہ رکھی رزق حلال سے، رزق حلال سے آپ نے ایک کھجور کا ٹکڑا یا ایک کھجور دی ہے، شرط کیا ہے؟ رزق حلال سے. تو اللہ کے ہاں کتنا بڑھے گا؟ جس طرح آپ کی گائے بچہ پیدا کر دیا، پھر آپ اس کی پرورش کرتے ہیں، بڑھتا جاتا نا. ایک کھجور آپ نے دی اللہ کی رضا کے لیے اور رزق حلال سے، تو رب نے اس کو کتنا بڑھانا ہے؟ وہ بڑھتا جائے گا، وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. قیامت کی صبح جو آپ نے لقمہ حلال سے ایک لقمہ دیا یا ایک کھجور دی تھی، قیامت کی صبح وہ اود پہاڑ سے بھی بڑا بڑا میرے سامنے آ رہا ہے. اللہ کی رضا کے لیے کیا؟ اتقوا النار ولو بشق تمر، فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے گا. اتقوا النار ولو بشق تمر، شق یہ کھجور ہے، اس کے 4 ٹکڑے کریں، 2 ٹکڑے بھی نہیں، 4 ٹکڑے، اس کی ایک شق بنے. اتقوا النار ولو بشق تمر، یار ایک کھجور کی شق دی، ایک ٹکڑا دیا، فرمایا یہ ایک ٹکڑا
ٹکڑا رزق حلال سے لیا تو قیامت کے دن یہ ٹکڑا اسے سیدھا جنت میں لے کے جاتا ہو۔ تو میرے بھائیو اگر صدقہ ہی کرنا ہے، آج تو اللہ معاف کرے مومن کی نیت پہ ہمیں تو شک نہیں ہے، اچھی نیت نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات، دار و مدار جو ہے نیت پر ہوتا ہے۔ آج تو ویڈیو بنتی ہے، 10 روپے بھی خرچ کرو تو ویڈیو، لاکھ روپے خرچ کرو تو ویڈیو۔ اور میرے بھائی کیا ضرورت ہے؟ اسی حدیث کے اندر ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، 7 لوگ خوش نصیب عرش الہی کے ساتھ کے نیچے ہوں گے نا، ان میں سے یہ 5ویں بات کرتا ہوں، 5واں ذکر کہ راجل ایسا بندہ تو صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے، بائیں کو خبر ہی نہیں، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں کو خبر ہی نہیں، لیکن یہ صدقہ نفلیہ کی بات ہے۔ فرضی صدقہ جو نا، فرضی زکوٰۃ ہو، فرائض کچھ واضح طور پر دو تاکہ لوگ تمہارے اوپر بدگمانی نہ کریں۔ نماز فرائض کو لوگوں کے سامنے ادا کرو تاکہ لوگ تمہارے اوپر بدگمانی نہ کریں۔ جاؤ سنت بھی گھر پڑھو، نفل بھی گھر پڑھو، گھر سے سنت پڑھ کے آؤ، گھر میں جا کر سنت نفل پڑھو تاکہ تمہاری اولادوں کو بھی شعور حاصل ہو۔ لیکن جماعت کے ساتھ کوشش کر کے نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھو تاکہ ایک جماعت ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ من شذ شذ فی النار، ارے جو جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے وہ دوزخ کا ایندھن بنتا ہے۔ اور جماعت کیا چیز ہے؟ اہل سنت و جماعت ایک جماعت ہے، فرقہ یا فرقی نہیں ہے۔ قیامت کی صبح تک جو ہے تو اس سے وابستہ ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ کے نیچے آئے گا۔ جتنے لوگ ہٹ گئے جماعت سے، ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے، دال ہو گئے، کوئی دل ہو گئے، کوئی رافضی ہو گیا، خارجی ہو گیا، کوئی کچھ ہوا، کوئی کچھ ہوا۔ ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، وہ ہے اہل سنت و جماعت، وہ لوگ وابستہ ہوتے رہیں گے۔ تو میرے بھائی ایک ٹکڑا دیں تو وہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ ہے، تو جو دائیں ہاتھ دے تو بھائی کو خبر نہ ہو۔ اور پچھلے زمانے ہم دیکھتے ہیں، اب بھی کچھ لوگ ہیں کہ وہ کٹڑی باندھی پیسوں کی یا جو بھی چیز ہے، مسکین غریب ان کو پتہ فلاں گھر والے مسکین غریب ہیں، ویسے اندر پہنتا یا نبین آدمی کو دینا ہے تو بس خاموشی سے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، نام کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے۔ تو میرے بھائیو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور اگلی بات نوجوانوں سے مخاطب ہوں، بڑی اہم ہے۔ چھٹا آدمی وہ خوش نصیب قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا کہ امرأۃ، حسن والی عورت، جمال والی عورت، مال والی عورت، اگر کسی نوجوان کو گناہ کی دعوت دے دی ہے تو یہ نوجوان یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے اور اسی طرح اگر کوئی مرد حسب نسب والی مالا مرد ہو اور کسی عورت کو گناہ کی دعوت دے تو وہ آگے کہہ دیتی انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کی عزت کی قسم یہ لوگ عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہیں۔ بزرگوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، ٹائم بھی نہیں لیکن میں شارٹ کر کے، ایک نوجوان گزرا مغیرہ مشکی کے، بڑا نیک صاحب، دکان پہ کام کرتا تھا، وہ بھی کپڑے کی دکان۔ آج بھی ہمارے نوجوان کرتے ہیں کپڑوں کی دکانوں پہ کام، لیکن وہ جوان بھی کرتا تھا۔ اتنا حسین تھا، اتنا کہ لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے رش اتنا خوبصورت تھا، لیکن صرف بظاہر خوبصورت نہیں تھا، جیسے ظاہری خوبصورت ہے نا، اندر بھی صاف تھا اس کا، طیب شیشے بالکل پکی سی۔ تو ایک دن ایک عورت آئی، واقعہ لمبا لیکن میں شارٹ پر، ایک عورت آئی، اس نے جب دیکھا نا اس کو تو فریفتہ ہو گیا، اس نے تھوڑے کپڑے خریدے واپس چلے گئے، دل میں خیال اس نے ڈال لیا کہ نوز باللہ سے نوجوان کو گمراہ کروں، اپنے جال میں دوبارہ آئی کچھ دنوں بعد، اس نے بہت سارے کپڑے وہاں خرید لیے، وہاں بہت سارے گٹری بن گئی،
تو دکان والے کو کہتی اس جوان کو میرے گھر میں چھوڑ، نیت بے ایمان ہوئی۔ وہ مالک کی دکان بھی نہ سمجھ سکا کیا معاملہ، وہ لوگ صاف تھے، جب بندہ صاف ہو تو کوئی تو نوجوان کو کہا، نوجوان تو کوئی ملازم تھا، وہ چلا گیا، اس نے سر پہ کٹڑی رکھی، عورت تھوڑا آگے سے چلنے لگی تو کہا پیچھے چلو۔ عورت کا کیا کام ہے، مرد کے آگے چلے، پیچھے چلو راستہ بتا دیجیے۔ چلے گئے باہر، گھر میں جب پہنچی تو اس نے وہ پچھلے کمرے میں گٹھڑی لے گئی، پیچھے باندھی کو کا دروازے بند کیے، اور اینڈ والے کمرے میں جب اس نوجوان نے گٹھڑی رکھی تو نعوذ باللہ اس عورت نے گناہ کی دعوت دی۔ لیکن وہ جوان اللہ کی عزت کی قسم، وہ کوئی عام جوان نہیں، جس کی نظروں کے سامنے حسن مصطفیٰ کے جلوے، جس کی نظر ہمیشہ رسول اللہ کے جلووں میں مست ہو، وہ غیروں کو نہیں دیکھا کرتے۔ اور یہ بات پکی ہے، جو غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے اس کو کبھی دیدار مصطفیٰ نہیں ہوتا، کبھی نہیں۔ اور ریانیت کا حاشیت جدھر نظریں ہیں نا، آج کل تو اس موبائل نے مار دیا بچوں کو، نوجوانوں کو برباد کر دیا، خدا کی قسم۔ نوجوان بڑے بڑے کلکریوں والے جو کہتے ہیں نا ہم متقی و پرہیزگار بڑے ولی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اس موبائل نے ان کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ جب کبھی انگلی ہلاتے ہیں نا تو جب اوریانیت اور فحاشیت آتی ہے نا، نعوذ باللہ، شیطان کہتا ہے روک لے، انگلی بھی روک لے، نگاہیں بھی روک لے، انگلی بھی روک لے، نگاہیں بھی روک لے۔ بڑوں کے جناب عالم آئے تقوی ختم ہو جاتے ہیں، جب یہ معاملہ آتا ہے تو بڑے بڑے لڑس کے رہ جاتے ہیں، تقوی ختم ہو جاتے ہیں۔ جب اس طرح معاملہ ہو جائے تو پھر نہ اللہ کے محبوب کا دیدار، نہ کسی صحابی کا، نہ ولی کا، نہ غوث کا۔ ارے چاہتے ہو غوث کا دیدار ہو، مصطفیٰ کا دیدار ہو، تو پھر اوریانیت اور فحاشیت پر نگاہ نہ ہو۔ پھر جب وضو کر کے بستر پر آؤ تو درود و سلام پڑھتے ہوئے سو جاؤ۔ جب تم سو جاؤ گے آنکھ لگ جائے گی، یا مدینہ آئے گا یا مدینے والا نظر آ جائے گا۔ اس کی نگاہوں میں اس نے مصطفیٰ کے جلوے تھے، اس نے آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں تو کیا کرے۔ نعوذ باللہ، اس عورت نے ایک اور جال پھینکا، لباس اتارا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس نوجوان نے دل میں سوچا پہلے تو بچ گیا، اب تو بہت بڑا جال پھینکا ایسے۔ پھر اللہ والا کو اللہ ہی محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے، مجھے واش روم میں جانا ہے۔ اچھا اس نے کہا چلے واش روم میں کیا۔ اب اس نے کیا کیا، تدبیر دیکھو، پیشاب کیا، اپنا کھانا اپنے کپڑوں پہ مل کے بیٹھ، جیسے ہی باہر آیا اس عورت کا نشہ اتر گیا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی پاگل، یہ تو کوئی مجنون ہے۔ باندھی کو کہا دروازہ کھول، جانے دے اس کو، یہ تو پاگل ہے۔ جس وقت باہر نکلا نا وہ دل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرا، یا اللہ شکر ہے تیرا، کیا ہوا یہ کپڑے پلیت ہو گئے، اوپر من پلیت ہو گیا، اوپر یہ جسم پلیت ہو گیا، میرا من ایمان تو میرا سلامت ہو رہا ہے، ایمان سلامت لے کے جائے۔ اور جس وقت باہر گیا تو آگے چشمہ تھا، اس پر غسل کیا، سنیں اس کی بات خدا کی قسم، جس وقت اس نے چشمے سے غسل کیا تو باہر نکلا اس کے پورے جسم سے خوشبو شروع ہوئی، اتنی خوشبو آ رہی کہ دکان تک جانے تک ہر ایک آدمی روک کے پوچھتا ہے یار یہ کہاں سے خوشبو لی، کس دکان سے لی ہے، کدھر سے لی ہے، اتنی اعلیٰ خوشبو۔ اس نے کہا جی میں نے تو کوئی دکان سے نہیں لی، میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، میں نے کوئی دکان سے نہیں لی۔ اگلے نے پوچھا، اگلے نے، حتیٰ کہ اپنی دکان تک اس کے جاتے ہوئے لوگوں کا ہزاروں کا مجمع ہو گیا۔ انہوں نے کہا یا پتا آج تک یہ خوشبو ہم نے سنی نہیں ہے، کدھر سے خوشبو آئی ہے۔ اس نے کہا میں نے لگائی نہیں ہے، یہ میں نے اللہ کا کرم فضل ایمان سلامت بچایا ہے، خدا نے یہ نعمت عطا۔ اس کے جسم سے خوشبو ایسی اٹھتی تھی، پوری زندگی اس کے جسم سے خوشبو آئی، اور جب قبر میں اتارا گیا تو قبر سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے جوان، میری مائیں، میرے بہن بیٹیاں بھی سنتی ہوں گی، اپنے حفاظت جب یہ ایمان مضبوط ہوگا تو ایک نیکی جو ہے نا لاکھوں کو بچایا جائے۔ اس لیے میرے بھائی آخری بات ہے، یہ لوگ اس قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے گئے، آخر میں وہ بندہ جو پچھلے پیر اٹھتا ہے رات اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہے، جس وقت سجدے میں جاتا ہے اس کے خوف میں
ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلتے ہیں اللہ کے خوف۔ پچھلے پیر رات کو بیٹھے اس کی یاد میں مست ہے، اس کا خوف آ گیا یا اس کی رحمت، اس کے فضل، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں رب کی یاد میں۔ تو فرمایا ایک مکھی کے پر جتنا بھی جس کو آنسو نکل آئے اللہ کے خوف میں، مکھی کے پر جتنا آنسو، قیامت کی صبح اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ تو بھائی ایسے لوگ جو سات قسم کے لوگ ہیں قیامت کے دن رسی الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، نیکی کی طرف لائیں، خود بھی نیک کریں، اور جو علماء، جو بزرگ، جو سادات، جو آپ کے علاقے کے اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں۔ مولانا نے مدرسہ بھی میرے ہے ان کا، اب مدرسے میں طالب علم بھی بھیجو، مالی تعاون بھی کرو۔ اس کی مثال دیکھ سمجھاتا ہوں، بڑا عظیم مثال ہے۔ دہدہ قبرستان بغداد شریف، اس میں ایک بزرگ رہتے تھے حفار نام، عبد الرحمن حفار، یعنی وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنا قبریں کھودتے تھے، قبریں بناتے تھے، 60 سال ان کی عمر تھی۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ میت کی بچہ تھا، وہ قبر کا کہا بڑھائی، جنازہ پڑا، اب دفنانے لگے، سنیں توجہ والی بات، دفنانے لگے تو وہ کہتے ہیں جیسے میں نے قبر میں میت رکھی تو کہتے ہیں میری آنکھوں سے حجاب اٹھ گیا۔ حجاب کیا اٹھ گیا کہ 70 ہاتھ قبر وسیع نور علی نور ہوگی۔ کہتے ہیں کب سے میں قبرستان میں قبریں کھود رہا ہوں لیکن پہلا منظر دیکھا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ قبر روشن ہو گئی اور میری آنکھوں سے یہ بھی حجاب اٹھا کہ جنت سے فرشتے آ رہے ہیں گھوڑوں پر اس نوجوان کی میت کو لے کے جنت کی طرف۔ جب یہ منظر آیا تو کہتے ہیں بے ہوش ہو، پہلی مرتبہ دیکھا نا۔ تو بہر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا پتہ نہیں بابا جی کو کیا ہوا ہے، اندر میت رکھنے گیا ابھی تک نہیں، دیکھا تو بے ہوش پڑے۔ ان کو اٹھایا باہر، جب اٹھے تو پوچھا مسئلہ کیا، انہوں نے تھوڑا بہت بتایا لیکن کسی نے مانا کسی نے نہیں۔ کہتے ہیں چند مہینے پھر گزرے، پھر وہی عورت اس کے ساتھ میت، قبر کا کہا میں نے کھود دی اور جنازہ پڑا تھا، پھر اتارنے لگا وہ، کہتے ہیں وہ منظر پھر شروع۔ اب کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال ہے کہ اب بے ہوش نہیں ہوگا، میں ذرا ترکڑا رہا۔ کہتے سارا منظر دیکھا، 70 ہاتھ وسیع قبر نور و نار، بالکل اس طرح کے جنت سے فرشتے آ رہے ہیں اس کو لے کے جنت میں جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں سارا منظر میں نے دیکھا، قبر بند کی، بہر آیا، لوگ جب جا رہے تھے تو میں نے اس بی بی کو روکا، عورت کو، بہن رکے، بتائیں کہ یہ جو مرنے والا قبر میں ابھی اتارا ہے کام کیا کرتا ہے، کیا مطلب؟ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ میں بتاتا ہوں لیکن بتاؤ یہ کام کیا کرتا تھا؟ عورت نے کہا یہ میرا بیٹا ہے جس کو تم نے دفن کیا، اسی طرح یاد ہوگا تمہیں پہلے بھی جو میرا بیٹا تھا وہ بھی تو نے دفن کیا تھا۔ کہا ہاں، منظر دونوں کا ایک ہی بیٹا ہے۔ کہا پہلا بچہ جو تھا وہ میرا قرآن پڑھ رہا تھا، توجہ کریں گے، قرآن پڑھ رہا تھا لیکن ابھی اس کا قرآن مکمل نہیں ہوا، قرآن مکمل نہیں ہوا اس کا۔ یار جس کا بھی قرآن مکمل نہیں ہوا اس کو یہ انعام ملا کہ قبر میں اترا ہے، قبر نور، 70 آگے دائیں بائیں ساری طرف نور ہو گئی، اور جنت میں فرشتے آتے اس کی میت کو سیدھی جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ اس کا مقام ہے جس نے ابھی قرآن مکمل نہیں کیا، ابھی راستے میں تھا کہ بھاگتے چلا گیا، اس کو بھی یہ انعام ملا ہے۔ اس عورت نے کہا وہ تو قرآن پڑھ رہا تھا، اس کو یہ انعام ملا ہے۔ سن، یہ جو دوسری میت تم نے دفن کی ہے یہ قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ اس قرآن والے اپنے بھائی کو اس نے کہا تھا میرے بھائی تم نے صرف پڑھنا ہے، یہ درخانہ کا کام ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، لکڑی کا کام یہ کرتا ہے جو ابھی تم نے میت دفنائی ہے۔ اس عبد الرحمن حفار نامی بزرگ کو اس عورت نے کہا یہ صرف اپنا کام کرتا تھا، اس نے اپنے بھائی کو کہا بیٹے بھائی تم نے پڑھنا ہے، کپڑے کی پرواہ نہیں کروں، میں کروں، کھانے کی پرواہ نہیں کروں، میں کروں گا، یعنی تیرے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا، تو نے صرف مصطفیٰ کا دین نہیں پڑھنا ہے۔ یار جس نے دین پڑھا مکمل نہیں کیا
وہی انعام ملا ہے جو دین مصطفیٰ کی خدمت کرنے والے کی خدمت کر رہا ہے، اس کو بھی وہی انعام مل رہا ہے، اس کو بھی وہی انعام مل رہا ہے۔ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں، اولاد تو بھی وہ انعام۔ اگر اولاد نہیں پڑھا سکے، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر جن کی اولادیں پڑھ رہی ہیں آؤ ان کے معاونے نہیں مان جاؤ، ان کی خدمت، انعام وہی بھی۔ اچھا اس عبد الرحمن غفار نامی نے پھر کیا دیکھا؟ 60 سال کی عمر، اس نے جیسے ہی وہ منظر دیکھا نا تو فوری اس وقت ابو سعید بزرگ تھے، درس نظامی کے بہت بڑے استاد بیٹھے ہوئے تھے وہاں، ان کی مسجد میں چلے گئے فوری طور پر۔ 60 سالہ بزرگ، آج ہمارے 60 سالہ بزرگ جو ہے نا وہ شرم کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کی کالی داڑھی جوان ہے، اس سے مسئلہ پوچھو۔ شرم کی وجہ سے بندہ جو ہے نا علم حاصل نہیں کر سکتا، اور دوسرا تکبر کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تکبر بھی نہ کرو اور شرم بھی نہ کرو۔ اگر کوئی مسئلے کی ضرورت ہے تو میرے بھائیو، سب سے زیادہ شرم جو ہے نا عورت کو چاہیے نا، عورت مسئلے پوچھنے، لیکن سرکار نے فرمایا عورت بھی حق مسئلہ پوچھنے میں شرم نہ کرے، شرم تو اللہ کی بارگاہ سے کرنا چاہیے، مسئلہ حق پوچھنے سے۔ یعنی تکبر اور شرم کی وجہ سے انسان دین حاصل نہیں کر سکتا۔ کبھی تکبر بھی نہیں کرنا، شرم بھی نہیں کرنا۔ انہوں نے 60 سال کی سیدھے چلے گئے، انہوں نے کہا جی مجھے دین سکھائے۔ پہلے تو انہوں نے پوچھا اب تمہیں 60 سال گزر گئے اب یاد آئے؟ انہوں نے جب واقعہ بیان کیا نا، واقعہ وہ قبر والا، ابو سعید بیٹھے، انہوں نے کہا طالب علم کو جلدی کرو کوئی کتاب ہاتھ میں لے آؤ، اس کو شروع کرا دیں، بسم اللہ پڑھا دیں، اگر اس کی زندگی ہو تو پڑھ جائے گا، اگر زندگی نہیں تو دونوں اجر اس کو مل جائے گا۔ اس بزرگ نے 60 سالہ بزرگ نے سبق شروع تو صرف کی کوئی کتاب پڑھی تھی، فوری طور پر بسم اللہ ہوگی، اس کے بعد اس نے پورا عالم دین بنے، 60 سال سے شروع کیا، پورے عالم دین بنے، اور تاریخ میں اس بندے کا نام ہے، تاریخ کے اندر عبد الرحمن غفار نامی وہ بزرگ آج بھی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہونے کی حیثیت سے نام رکھتے ہیں کہ بہت بڑی انہوں نے دین مصطفیٰ کی خدمت کی۔ میرے بھائیو شرم نہ کرو، کوئی 60 سالہ بیٹھا ہے نا، اب بھی مولانا فیضان صاحب کے مدرسے میں جاؤ، بسم اللہ شروع کر دو۔ اگر درمیان میں موت آ گئی تو وہی مقام مکمل کر گئے، تب بھی کوئی مقام ملے گا۔ اگر نہیں کر سکتے تو مالی تعاون، یعنی کہ مدرسے کی خدمت کرو، ہر حوالے سے آپ کرو، مدرسوں کی بھی خدمت کرو، مسجد کی بھی خدمت کرو، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق پیار ایسا رکھو کہ جب ایک آدمی آ جائے نا مسجد میں، ایسا گھور کے نہ دیکھو کہ پھر وہ بیچارہ آئے نا، ایسا پیار دو، ایک مرتبہ آ گئے تو پھر ہمیشہ تمہارے ساتھ مل کے کھڑا رہے۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد و مسجد کی انتظامیہ کو، آپ سب آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے، مدارس اہل سنت و جماعت کو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمہ کنی فاطمہ، اگر داب دمرد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ۔ یا الہ العالمین آج کی حاضری قبول منظور، الہ العالمین دوسرا درس قرآن شریف دربار میں قبول منظور۔ حضرت قبلہ والا شان کے الفاظ پہ عمل کی توفیق عطا، یا مولا سرکار کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا۔ ہم سب کو سرکار کی پیاری پیاری داڑھی شریف سجانے کے چہرے پر مزید توفیق عطا، یا مولا 5 وقت نماز کی توفیق عطا، یا مولا اعتکاف کے موضوع پر حضور نے بڑے پیارے الفاظ بیان فرمائے، مولا جن جن کے دلوں میں تو نے اعتکاف محبت ڈالی ہے، مولا ان کے اعتکاف قبول منظور فرما، یا مولا ہم سب کی دین و دنیا آشن فرما، یا مولا جتنے بندے تیرے گھر میں بیٹھے مولا جو بھی بیمار مولا تمام کو شفائیں عطا فرما، ہم سب کو ظاہری باطنی ہر قسم کی بیماری دور فرما دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما۔ یا الہ اللہ حضرت قبلہ پیر نشان المرتبہ سرکار ان کو خاص طور پہ ان کو شفا عطا فرما، یا مولا مہربانی نازل فرماتے، بیمار ہیں یا شافی اللہ، اللہم اشفی مرضانا یا شافی الامراض، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ حضور محمد۔